السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کا بالکل آخری رکوع۔ اچھا، کل کے رکوع میں ہماری ایک آیت رہ گئی تھی اور وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں کومنٹس آپ لوگوں کے چیک کرتا ہوں، تو ایک کومنٹ تھا جس میں کسی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب اس رکوع کی پہلی آیت آپ سے چھوٹ گئی۔ باقی جتنے لوگوں نے کامنٹ کیے سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو میں دیکھ رہا تھا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ توجہ سے کم سنتے ہو، یعنی توجہ آپ لوگوں کی رہتی ہے لیکن اتنی نہیں رہتی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ توجہ سے سنیے۔ مجھ سے کبھی کوئی چیز چھوٹ جائے یا کوئی لفظ پڑھنے میں کوئی زبر دیر کے پیش کا فرق ہو جائے تو آپ لوگ مجھے بتاؤ، اچھا لگے گا، مجھے خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہو۔ تو یہ جو آیت ہم سے چھوٹ گئی تھی، آیت بہت قیمتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہے وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سے ڈرنا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ کام کاج سے فری ہونے کے بعد، بیوی بچوں کے، فیملی کے بعد جو سب سے زیادہ ٹائم آدمی کا گزرتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو اٹھنا بیٹھنا جتنا اچھا ہمارا ہوگا اتنی اچھی فیلنگز ہمارے اندر جنم لیں گے، اچھی سوچ جنم لے گی، برائیوں سے ہم لوگ دور رہیں گے۔ تو اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو یہ ہماری وہ آیت جو چھوٹی ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب آخری رکوع آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دوبارہ سے ریپیٹ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے شروع میں حکم دیا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس میں کیا حکم تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے اب ان کے لیے جتنی بھی رعایتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا پیغمبر کے ذریعے کہ اب مشرکین کو کوئی گنجائش نہیں ہے حدود حرم میں رہنے کی۔ یہ مکے سے بھی باہر نکلے، جزیرہ عرب سے بھی ان کو باہر نکالو۔ اب یہ حکم دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اے ایمان والوں، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی طاقت محسوس کرنی چاہیے، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جنگ کرنی ہے کس سے؟ قریب والے جو دشمن ہیں ان سے جنگ کرنی ہے۔ قریب والے، پھر اس سے قریب والے۔ اچھا، اس میں بعض دفعہ رشتہ دار بھی ہوں گے، کیونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی تو ایمان لانے والے تھے، تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ رشتہ دار ہوں گے، تو تمہارے اندر سختی وہ محسوس کریں، یعنی غلط بات کے لیے کوئی نرمی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے اندر ایک ایمانی غیرت ہونا چاہیے، تمہارے اندر غصہ ہونا چاہیے، وہ سختی محسوس کریں۔ ایسا نہیں کہ وہ تمہیں رشوت دیں تو تم بہک جاؤ، وہ تمہیں کوئی لالچ دیں تو تم بہک جاؤ، نہیں، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور کوئی بھی چیز تمہیں جھکا نہ دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قاتلوا الذی، جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار، کفار میں سے، ولیجدوا اور وہ پائیں، فیکم تمہارے اندر، غلظہ سختی پائیں، تمہارے اندر ایمانی غیرت محسوس کریں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
تو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعی ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں ایک آیت تھی جس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، وحی آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک تو وہ آیت جو سورہ انفال میں نازل ہوئی تھی جس میں یہ تھا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ منافقین جو تھے اس آیت کو لے کے ہنسی گلہ کرتے تھے، مذاق دل لگی کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ ارے بھائی تم جیسے آپس میں بیٹھے، ارے بھائی جیسے ہوتا ہے نا مذاق کے طور پہ، ارے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس سورت سے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ منافقین ایسے بولتے ہیں، اور اللہ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں جب قرآن مجید کی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی وحی آتی ہے۔ اور یہ جو منافقین ہیں ان کو کوڑان ہوتی ہے، ان کو جلان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تو یہ نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیے وَإِذَا، اور جب وہ انزلت نازل کی جاتی ہے سورت، کوئی صورت، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من، کچھ وہ لوگ ہیں، یقول، جو کہتے ہیں، ایکم، کس کے، زادت ہو، زیادہ کر دیا، حاضی، اس صورت نے، ایمانہ، ایمان کو، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، فزادتہم، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ منافقین ہیں، جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں بغض ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، تو ان کی تو گندگی بڑھتی ہے، ادھر ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ جتنی آیتوں کا انکار کرتے جاتے ہیں، مذاق دل لگی کرتے جاتے ہیں، تو ان کے تو گندگی میں، ان کی نجاست میں تو اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھ گئی اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ تو ان کے دل میں تو گندگی تھی، دشمنی کی، نفرت کی، نہ ماننے کی، کفر کی، نفاق کی، تو آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ اور جلتے کوڑتے ہیں، جیسے جلنے والے کا خون اور جلتا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی سے کوئی جلتا ہو تو وہ آج بائک لے کے آ گیا تو اس کے جلن میں اور اضافہ ہو رہا ہے، پھر وہ کار لے کے آ گیا تو اس کے جلن میں اور اضافہ، پھر وہ کچھ اور لے کے آ گیا تو یہ جلتا بھنتا رہتا ہے۔ جتنی سامنے والا چیزیں لے کے آتا ہے تو یہ دیکھ دیکھ کے اور اس کا جلن، حسد اور اس کا خون پھکتا رہتا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادتہم، تو یہ صورت کا نازل ہونا ان کے بڑھا دیتا ہے کیا؟ گندگی کو، الی رجسہم، اس مزید اور گندگی پر زیادتی کو بڑھا دیتا ہے، گندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو فزادتہم، تو وہ لوگ بڑھ گئے، رجسن، گندگی میں، رجسہم، اور اپنی گندگی پر، تو ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھ گئی، وماتوا، اور یہ لوگ مرے اس حال میں کہ کافرون، کے یہ لوگ کفر کی حالت میں تھے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک دو بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان پر ہر سال مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ امید رکھتے ہیں کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے لیکن مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں، کبھی یہ لوگ اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پول پٹیاں کھول دیتا ہے، کسی سال ان پر بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن پھر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اولا، کیا یہ لوگ، یرون، نہیں دیکھتے ہیں، انہم، کہ یہ لوگ، یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا ہے، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا، پھر وہ چل دیتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔
اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے جب بھی کوئی مان لیجیے بیٹھے ہیں منافقین اور وہی آنا شروع ہو گئی یا اللہ کے نبی کوئی صورت کو پڑھنے لگے، کوئی صورت کے بارے میں بتانے لگے، تو یہ لوگ کھسیاہٹ میں اور چڑچڑاہٹ میں وہاں سے اٹھ کے چل دیتے ہیں، اور اٹھ کے چلنے کا انداز ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پول پٹیاں کھول رہا ہے۔ وَإِذَا اور جب ما انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی صورت، نظرا تو دیکھتے ہیں بعض ان میں سے بعض الی بعض ان بعض کو ایک دوسرے سے اشارہ کرتے ہیں، چل اٹھ اٹھ ایسے کر کے، هل یراکم کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، من احد کوئی مسلمان، ثم انصرفوا پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، صرف اللہ نے پھیر دیا ہے قلوبہم ان کے دلوں کو، بانہم کہ یہ لوگ قومن ایسے لوگ ہیں لا یفقہون جو سچ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو نہیں سمجھنا چاہتے جس کی وجہ سے ان کی مصیبتیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کی عقل پہ پردے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، آگے چونکہ یہ صورت مکمل ہو رہی ہے اور یہ قرآن مجید کے نازل ہونے میں بالکل آخری صورت ہے، اس صورت کے بعد چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مکمل ہو گئی، یہ صورت مکمل ہو گئی، اس کے بعد پھر وہی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو آخر وقت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو پیغمبر ہیں، تم دشمنیاں ہزار کر لو، تم ان سے نفرت ہزار رکھو، لیکن یہ پیغمبر وہ ہیں جن کا بچپن تم نے دیکھا ہے، جن کی جوانی تم نے دیکھی ہے، پوری زندگی تم نے دیکھی ہے، تم بھی جانتے ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، تم بھی جانتے ہو کہ یہ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، اور یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ تمہاری تکلیفوں پر انہیں دکھ ہوتا ہے، انہیں افسوس ہوتا ہے، یہ کڑتے رہتے ہیں اپنی امت کے لیے، یہ تم منافق ہو، تم نفاق میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، لیکن پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ تم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پیغمبر تو وہ ہیں جو تمہاری پریشانیوں پر دکھ کرتے ہیں کہ کیوں تم ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو، کیوں تم حق بات کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ دیکھیے لقد، اور دوسرا کہ یہ آیت ایمان والوں کے لیے بھی تھی، کیونکہ ایمان والوں پر جنگ کے احکام اور ایسے سخت احکام تھے کہ جنگ کرنا ہے، تمام اپنے گھروں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی راہ میں نکل جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ پیغمبر کو تمہارا خیال ہے، اسی لیے پیغمبر تمہارا خود خیال رکھتے ہیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تمہارے لیے ہر باپوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اسی لیے یہ پیغمبر سے محبت رکھو۔ تو اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کتنی اپنی امت سے محبت فرماتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری مشقتیں ان پر نہایت گرا گزرتی ہیں، یعنی تمہارے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تڑپ جاتے ہیں، کیونکہ اپنی امتی سے اللہ کے نبی کو بہت محبت ہے، وہ تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، مومنوں کے ساتھ بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ دیکھیے لقد جاءکم تمہارے پاس آئے ہیں، رسول ایک رسول، من انفسکم جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز بڑی گرا گزرتی ہیں، علیہ ان پر، ما عنتم وہ چیزیں، عنتم جو تمہاری مشقتیں ہیں، یعنی تم پر جو مصیبتیں پرابلم آتی ہیں وہ ان پر بڑی گرا گزرتی ہیں، حریصن جو تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، علیکم بالمؤمنین، حریصن علیکم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، بالمؤمنین اور مسلمانوں کے ساتھ، رؤوف بڑی شفقت رکھنے والے ہیں، رحیم اور بڑے مہربان ہیں۔ حضور کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے، حضور تو آپ اندازہ کیجئے کتنی بار ایسا ہوا کہ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور ابھی اسی صورت کے اندر کتنی مرتبہ گزرا کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ کا استغفار کرنا ان کو یعنی مشرکین کو اور کفار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی استغفار کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا استغفار کرنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روکا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، تو مجھے اپنے امتی سے اتنی محبت ہے کہ میں بغیر استغفار کیے رک ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے محبت اتنی ہے، میں کیا کروں؟ پھر جب اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ نہیں ہے پیغمبر آپ استغفار نہیں کریں گے، اتنے رحیم اتنے کریم ہمارے نبی ہیں۔ دیکھیے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے رسول پھر بھی وہ اگر منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کے مالک ہیں۔ اگر اتنی آپ کی محبت دیکھنے کے بعد اور اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دیں، آپ تو اتنی محبت فرماتے ہیں
کہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ سب کو معاف کر دیا، تب بھی اگر یہ منہ موڑ لیں تو پھر آپ کیا کہہ دیں؟ چھوڑ دیجئے پھر ان کی حالت پہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو، اور وہی اللہ ہے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ سورہ توبہ مکمل ہو گئی اور وحی کا سلسلہ یہاں سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اللہ پاک کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ رحیم ہے، پیغمبر رحیم ہے۔ اب تو بات سمجھ لو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in، اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔